السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ فأزلہم الشیطان، پھر پھسلا دیا، بہکا دیا ان دونوں کو۔ یہ جو ہما ہے نا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور ان کو اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک اس زمین میں ٹھہرنا بھی ہے اور فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ یہاں بات کی گئی کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں ہوا کو رکھا گیا جنت میں۔ اللہ نے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم جنت میں رہتے ہوئے جہاں سے چاہو اور جو چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ۔ کرنا کیا تھا؟ سارا کچھ دے دیا گیا، ایک چیز سے منع کیا گیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہوتے ہیں وہ درخت کون سا تھا۔ آپ سمپل سمجھتے ہیں شجر ممنوعہ، آپ اس جھگڑے میں ہی نہ پڑیں، کچھ کہتے ہیں جی گندم ہے تو کچھ کہتے ہیں گندم کا تو درخت ہی نہیں ہوتا۔ ہم فضول کے جھگڑوں میں پڑ گئے، ہم بات کا مقصد جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک درخت ایسا تھا جس سے منع کیا گیا، کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی نہ جانا، لیکن فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ اب شیطان نے پھسلایا تو بہت سے جو عیسائیت میں یا ہمارے ہاں بھی جو تعلیم سے یا شعور سے بری لوگ ہیں، جن تک ابھی وہ علم ہی نہیں پہنچا، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اماں ہوا نے پھسلایا تھا اور اماں ہوا کو شیطان نے پھسلایا، اور پھر اماں ہوا نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ وہ جو عیسائی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو اماں ہوا کا نام ہے نا وہ ایو رکھا ہوا ہے، اسی سے وہ کہتے ہیں ایول یعنی شیطان۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا اور پھر ہوا نے آدم کو پھسلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں عورت پر بہتان لگایا گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہما فأذلہما، ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو شیطان نے اکٹھا پھسلایا۔ یہاں اس بات کی تردید ہو گئی کہ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عورت کی تو باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ عورت تو جو ہے، عورت نے تو باب آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ ہم نے چلنا ہے اپنی کتاب کے اوپر، اپنے قرآن کے اوپر، ہم نے باقی لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو جنت میں کیسے پھسلا دیا؟ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ہیں جنت میں، اب ابلیس جنت میں نہیں ہے، وہ آسمان پر تو ہے لیکن وہ جنت میں نہیں ہے، پھر اس نے کیسے پھسلایا؟ تو آگے ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اس نے وسوسہ دیا، شیطان نے وسوسے کے ذریعے، سرگوشی، وسپر، آواز کے ذریعے، اور آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بندہ جتنی مرضی دور ہو، آواز کتنی دور سے بھی آتی ہے، آواز کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، آواز بندہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، آواز ہمیں بہت دور سے آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو وسوسے کی بات ہوئی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کو پھسلایا، آگے سورہ الاعراف میں اس کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے کہ کیسے وسوسہ دلایا۔ یہاں بس آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات کروں گی کہ وسوسہ ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے دل کے لیے 3 لفظ استعمال کیے، ایک صدر، ایک قلب اور ایک فؤاد، یہ 3 الفاظ دل کے لیے استعمال ہوئے، لیکن ہر ایک کا مطلب، مفہوم، ترجمہ مختلف ہے۔ اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو سب کا جو ہے وہ ترجمہ دلی کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو عربی کی گہرائی میں دیکھیں تو تینوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ ایک ہے فؤاد، فا عین دال، اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا، یعنی کہ ایسی دل کی کیفیت جب دل میں جذبات بھڑکتے ہیں۔
فؤاد کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آگ پہ بھنا ہوا گوشت ہو نا، اسے کہتے ہیں فؤاد۔ تو جب دل جذبات سے بھرپور ہو، جذبات میں مگن ہو، انتہائی خوشی، بہت شدید غم، انتہائی مایوسی، حد سے زیادہ ہوس، شدید غصہ، شدید ندامت، تو تب آتا ہے فؤاد کا لفظ۔ آپ قرآن پاک میں انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا دل تو ایسے خالی ہو گیا تھا، ان کا دل تو ایسے جو ہے وہ غم سے نڈھال تھا، اگر ہم اس کے دل کو نہ پکڑتے تو قریب تھا کہ وہ اپنا دل جو ہے وہ ختم کر بیٹھتی اور وہ اپنی جذبات کی رو میں بہہ جاتی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے راز سے پردہ اٹھا دیتی۔ تو یہ جو فؤاد کا لفظ آیا اس شدید کیفیت کے لیے آیا، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، اور ہم اکثر بات کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر وضاحتیں دیتے رہتے ہیں، نہیں اصل میں نا میں ہوش میں نہیں تھی، میں اصل میں غصے میں نا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کہہ بیٹھتی ہوں، میرا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مرد غصے میں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے نا کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں پھر جو ہے وہ غصے میں مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کا حساب ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن آپ کی بصارت کا، آپ کی سماعت کا اور آپ کے فؤاد کا، آپ کی اس دل کی جذباتی کیفیت کا جو ہر وقت رہتی ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اچھا غصے میں یہ سب کچھ کرتے تھے؟ جواب دو کیوں کرتے تھے؟ اچھا غصے میں بیوی کو یہ کہہ دیا، غصے میں فلاں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دیا، قتل و غارت گری کر دی، اور تم نے کہا جی میرا کنٹرول نہیں رہتا، اس فؤاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا قلب کا۔ قلب کہتے ہیں کسی چیز کے ادھر ادھر الٹ جانے کو، جیسے آپ اکثر میں آپ کو کہتی ہوں دعا کیا کریں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پہ ثابت قدم رکھنا، اپنی اطاعت کی طرف پھیرنا، اپنے دین کی طرف پھیرنا۔ تو ایمان اور دل کی بیماریوں کا جب جب قرآن پاک میں ذکر ہوگا وہاں پر قلب کا لفظ استعمال ہوگا، وہاں دل کی ایسی کیفیت جو الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی ایمان تیز ہو جاتا ہے، کبھی ایمان میں کمی آ جاتی ہے، کبھی دل میں بغض آ جاتا ہے تب بھی قلب کا لفظ استعمال ہوگا، کبھی جو انتہائی جو دل کی بیماریاں ہیں، جو حسد ہے، کینہ ہے، ان ساری چیزوں کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوگا۔ پیچھے بچا ایک لفظ صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو اور خالی حصے کو۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں نا پھر وہ صدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، بند کی ہوئی ہو، اور اسی وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا معوذتین، کیا پڑھتے ہیں ہم اس میں الذی یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ وہ وسوسے جو لوگوں کے سینوں میں ہیں ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو وسوسے ہیں یہ سینوں میں ہوتے ہیں، صدور میں ہوتے ہیں، شیطان آپ کے دل میں نہیں جا سکتا، قلب تک اس کی رسائی نہیں ہے، اس کی رسائی ہے وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور اگر قلب آپ کا مضبوط ہے، قلب کی مثال اسکالرز لیتے ہیں مضبوط قلعے سے، ایک ایسا قلعہ جسے اللہ نے اتنا خاص بنایا کہ ہر وقت اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، لیکن اس قلعے کے دروازے آپ کی آنکھ اور زبان اور کان اور ہاتھ ہیں۔ دروازے کھلنے کا شیطان باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت انتظار کرتا ہے کوئی ایک دروازہ کھلے، ہاتھ سے زنا ہو، کان غلط کام کرے، ہاتھ کرے، منہ کرے، زبان کرے، کہیں سے کچھ بھی راستہ ملے اور شیطان اندر داخل ہو۔ اللہ نے اسے صدور تک رسائی نہیں دی، اللہ نے صدور تک تو رسائی دی، اسے قلوب تک رسائی نہیں دی۔ اور قلوب تک رسائی شیطان کب پکڑتا ہے؟ جب ہم دروازے کھولتے ہیں، جب ہم اپنے ہاتھوں کو اور کانوں کو اور زبان کو، ان ساری چیزوں کو شیطان کے قریب لے کر آتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا تھا تو اب شیطان نے وسوسہ دلانا شروع کیا، آہستہ آہستہ وسپر کرنا، سرگوشی کرنا شروع کر دی۔
دماغ میں چھوٹی چھوٹی باتیں ڈالنا شروع کر دیں۔ مثلاً اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے ان تکونا ملکین کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین یا کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں نہ رہ جاؤ۔ انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ جنت تھی، خوبصورت تھی، میں ہمیشہ یہیں رہوں۔ وسوسہ ڈال دیا شیطان نے کہ اللہ نے تمہیں اسی لیے منع کیا ہے کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، یا پھر اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور فرشتوں کی اپنی خصوصیات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو بس انہی باتوں کی وجہ سے جب یہ چیزیں دماغ میں مسلسل گھومتی رہیں، صدر میں مسلسل باتیں گھومتی رہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا، انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ ان کے اس پھل کھانے کے ساتھ ہی ان کے لباس جو انہیں جنت میں دیے گئے تھے وہ لباس اتر گئے۔ جب لباس اترے اور ایک دوسرے پر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، حیا فطرت میں تھا، جب سب کچھ ہو گیا تب فوراً سے غلطی کا احساس ہو گیا، تب سمجھ آئی کتنی غلط بات کہہ بیٹھے ہیں۔ شیطان نے تو قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ نہیں ایسے کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ اسی لیے آگے ہم دعا پڑھیں گے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے اللہ پاک، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے، پھر اگر آپ نے اب ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پہلی دعا جو کی گئی وہ استغفار تھی، اور استغفار کی کثرت سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ ہم جب اپنی غلطی پر پچھتاتے نہیں ہیں، غلطی پر سوری نہیں کرتے، ہم اپنی غلطی پر اکڑ جاتے ہیں تو ہم ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی غلطی پر توبہ کر لیں تو اس کا مطلب ہم نے آدم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر اس نے ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، مما، کتنی ہی عالی شان جگہ تھی جس میں وہ تھے، اس جگہ سے اس نے انہیں نکلوایا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے انہیں کہا کہ اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور یہاں اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وہ آخری کلام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آخری باتیں تھیں جو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کی۔ اس کے بعد زمین پر جب وہ آ گئے تو اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ اللہ کے فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے ہوئیں۔ اللہ نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب یہاں ذرا ہم یہ بات کر لیں کہ دشمن کون ہے کس کا؟ ہم عموماً جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان شیطان کا دشمن ہے، تو یہ بات تو ہمیں قرآن پاک سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے عدو و مبین، کھلا دشمن ہے، شیطان سے بچ کے رہو، وہ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہاں جس دشمن کی بات ہو رہی ہے کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہاں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ تم مستقبل میں جا کر ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو تم ایک دوسرے سے دشمنی کرو گے، قتل و غارت گری کرو گے، فساد پھیلاؤ گے، اور اگر تم نے بات نہیں مانی اس کی، اللہ کی پیروی کی، پھر تمہارے لیے آسانی ہے، کیونکہ ساتھ اگلی جو آیت کا اگلا پورشن ہے اس میں آ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت تک تم نے وہاں رہنا ہے۔ مستقر کہتے ہیں ایسا ٹھکانہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہو، تھوڑی دیر کے لیے آرام سے کہیں رکنا۔ اب آرام سے تھوڑی دیر کے لیے تو انسان ہی رکے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اب شیطان تو کوئی فائدہ اٹھا نہیں رہا، شیطان تو مزے لے نہیں رہا، آپ نے اور میں نے اور انسانیت نے فائدہ اٹھانا ہے نا۔ شیطان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ الرجیم ہے، جس پر ہمیشہ کے لیے رجم کیا گیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کی گئی، شیطان تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہاں بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ کہ اگر شیطان نے جیسے تمہیں یہاں پھسلایا، اگر تم اسی پہ چلو گے، شیطان کی ہی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ہر مقام پہ پھسلائے گا، پھر تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، وہ تمہارے دل میں حسد بھی ڈالے گا اور بغض بھی ڈالے گا اور تمہارے لیے سارا کچھ ڈالے گا، تم ایک دوسرے کے ایسے دشمن بنو گے کہ تم شیطان کی باتوں پہ فوکس زیادہ کرو گے۔ اسی لیے تو فوراً آدم علیہ السلام نے دعا مانگ لی۔ اگلی آیت میں آتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا نا فتلقا،
تو تلقا کہتے ہیں بڑی مشکل اور کوشش کے بعد کوئی چیز حاصل ہونا. مسلسل استغفار کرنے سے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہوں نے کیا کہا تھا توبہ دعا کرتے ہوئے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا. فوراً بات مان لی، فوراً کہہ دیا اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جب استغفار کر لی گئی تو فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں. پیچھے بار بار آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا، اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ استغفار کا سیکھنا سکھانا تو پھر فرشتے کے ذریعے ہوا، پھر اب ڈائریکٹ کلام ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دیا، سکھانے کا بتایا کہ دیکھو اگر غلطی ہو جائے معافی مانگ لو. اور گاڈ گفٹڈ چیز تھی نا، وہ شرمندہ تھے. فتلقا، بڑی کوشش بڑی استغفار کے بعد اللہ ان سے راضی ہوا. حالانکہ تلقا ان معنوں میں بھی آتا ہے کہ کسی چیز کو بہت زیادہ ڈھونڈنا اور جب چیز کا ملنا، اور کسی قیمتی چیز کا ملنا، یعنی کہ جب ڈھونڈا گیا تو جو چیز ملی وہ بہت قیمتی تھی تو انہوں نے استغفار کیا، اور استغفار کرنے کے بعد جو چیز ملی وہ اللہ کی رحمت تھی. فتاب علیہ، اللہ ان پر متوجہ ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کوالٹی کو ہم پڑھ چکے. اللہ متوجہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر غلطی کرو گے تو میں اس کو پہ معافی دوں گا، اگر تم شرمندہ نہیں ہو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں. اب ان دونوں آیات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مجھے دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے ہدایت بھی آ گئی ہے، ہمارے پاس کتابیں بھی موجود، انبیاء اور شریعت بھی موجود. اگر ہم ان کتابوں سے مستفید نہیں ہوتے، ہم استفادہ نہیں کرتے، ہم شیطان کے راست پر چلیں گے تو جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے. اسی لیے کہتی ہوں مسلسل دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو مضبوط رکھنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھنا. اور اے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے. بار بار یہ دعا کریں اللہ شیطان مجھے نہ پھسلائے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ تمام دعائیں سکھائیں جو شیطان کے پھسلاوے سے بچنے کی ہیں. آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سکھاتے ہیں کہ دعا مانگو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے قریب آئے، مجھے شیطان کے قریب بھی نہیں جانا، اور شیطان میرے قریب آئے آپ اس بات کو بھی ناممکن بنائیں. تو جب ہم اللہ سے دعاؤں کے ذریعے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور ہماری مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور اپنی حفظ و امان میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر اپنے ایمان پہ قائم اور دائم رکھے، موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب کرے. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، مرتے وقت اے اللہ پاک ہماری کلموں پر آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی جاری ہو، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.